دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم ولی بابھا۔ تو اب سبھی کو مبارکباد مولا علی کے یوم ولادت کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ رہے ہیں، اور ابھی ایسا کہا جا رہا تھا کہ دنیا جہالت کے اندر، اندھیروں کے اندر تھی، کیسے کیسے اندھیرے اور کیسے کیسے جہالتیں تھیں، میرے خیال سے ہم سب لوگ آشنا ہیں، کیسے کیسے معاملات تھے ہم سب آشنا ہیں۔ لیکن جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا تو دریائے فضل و کرم جوش میں آیا۔ ہم کسی کا بھی تصور یہ نہیں ہے کہ اب حضور پیدا ہو رہے ہیں یا اب ان کی سواری آ رہی ہے۔ وہ آتے ہی کہاں ہیں، جو جاتے ہی کہاں ہیں جو آئیں گے، وہ تو موجود ہے وطن۔ تو مولا کی بات ایسی ہے۔ لیکن وہ جو گھڑیاں تھی جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیر کے روز تشریف لائے، وہ برکتیں اور رحمتیں جب جب تذکرہ کی جاتی ہیں، جب جب ان کا ذکر ہوتا ہے، وہی رحمتیں اور وہی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی طرح انوار اور برکات تجلیات نازل ہوتی ہیں اس جگہ پر، اس جگہ کے رہنے والوں پر اور اس محفل کے شریک ہونے والوں پر۔ جناب آمنہ فرماتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کے ستارے کہ آج ٹوٹ کر کہیں زمین پر نہ آ جائے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ دراصل وہ فرشتوں کے نورانی چہروں کا عکس تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے زمین پر اتر رہے تھے۔ نہ فلک، نہ چاند تارے، نہ سحر، نہ رات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہ دنیا روشن ہو گئی۔ جہاں جہاں بھی آج آپ کو اجالے دکھائی دیتے ہیں، اجالے یعنی حق نظر آتا ہے، سچائی نظر آتی ہے، وہاں سمجھیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ کو روشنی نظر آئیں گی، جہاں جہاں بھی آپ کو اچھائیاں نظر آئیں گی، آپ کو نظر آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میلاد کا صدقہ ہے۔ 30 عام الفیل جس کی وجہ سے یہ محفل سجائی گئی ہے، یعنی مولا علی کا یوم ولادت، مولا علی کی پیدائش کا دن 30 عام الفیل ہے، جمعہ کا دن ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد، ایک تو فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ لفظ بھی بتا دوں آپ کو کہ کس قدر عزیز ہے کہ ایک بار بہت خوبصورت کپڑا مال غنیمت میں حاصل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ریشمی کپڑا پیش کیا گیا، تو آپ نے کہا اس سے فاطمہ نام کی جتنی عورتیں ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ اس قدر عزیز یہ فاطمہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو 4 عورتیں تھیں جن میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جناب فاطمہ، اور دوسرے نمبر پر جو اس میں پیش تھی جن کو تبرک عطا کیا گیا وہ مولا علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد تھی۔ تو جمعہ کا روز ہے، 30 عام الفیل ہے، جناب فاطمہ بنت اسد اپنے عبادت کے لیے کعبے کے اندر پہنچی ہے، مکے کے اندر پہنچی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اور علی ایک ہی صلب سے ہیں، اور ہم ازل سے لے کر اپنے پیدا ہونے تک پاک صلبوں میں ٹرانسفر ہوتے رہے، پاک صلبوں میں آتے رہے، یعنی ان میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں کوئی نقص ہو سکتا ہے، یعنی وہ سب کے سب علیہ السلام ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اہلیہ جناب فاطمہ بنت اسد مکے کے اندر تشریف فرما ہے، مکے کے اندر ہیں، کعبے کے قریب ہیں کہ اتنے میں آپ کو آثار ولادت محسوس ہوتے ہیں۔ ابھی آپ اپنی پیشانی کو اوپر کی طرف کرتی ہی ہیں، یک دیوار کعبہ شق ہو جاتی ہے۔ تو واشد درویش لاہوری شاعر مشرق، میرے خیال سے کوئی فرقہ ایسا نہیں جو سپورٹ نہ کرتا ہو، اہل حدیث سے لے کے اہل دیوبند، اہل بریلی، اہل تشیع، سب اس کو وہ کہہ اٹھتا ہے کسرا میسر نشدی سعادت، کسرا میسر نشدی سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔
کہ کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ نہیں جنا کہ جو پیدا تو کعبے کے اندر ہو. جوف کعبہ لکھا ہے کعبے کے سینے کے اندر, تاریخ کے اندر, حدیث کے اندر. 30 فی جمعہ کے دن جوف کعبہ یعنی کعبے کے درمیان میں آپ تشریف لے آئے. کسرا میسر نشد ای شہادت بکعبہ ولادت ببچی شہادت. اور وہ درویش مشرق تو یوں کہہ دیتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا, کسی کے اندر مجھے وہ بات نظر نہیں آتی. اور کس کے اندر آتی ہے؟ وہ کیا کہتا ہے, دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اٹھا. شاعر مشرق کہتا ہے دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اٹھا ہو جس کی فقیری میں بوئے صدر لائی. حالانکہ آپ کو بتا دوں میں کہ کعبے کے اندر پیدا ہونا علی کے لیے عظمت کی بات نہیں بلکہ کعبے کے لیے عظمت کی بات ہے. لوگ بات کرتے ہیں فرقوں میں بانٹ دیا ہے, ہم چشتی, ہم صابری, ہم نظامی, ہم قادری, لوگ جانتے ہی کچھ نہیں. لوگ کہیں فصل لگاتے ہیں کہیں بلا فصل لگاتے ہیں. اور ادھر دیکھیں کہ مولانا حضرت جامی کے ابھی منقبت کے اشعار پڑھیں گے میرے بھائی. انہی کی زمین میں حضرت جلال الدین تھانے سری فاروقی نے, حضرت جلال الدین تھانے سری صابری کے یہاں رواج ہے کہ جب سلام پڑھتے ہیں صابری سلام اس کے بعد یہ منقبت ضرور پڑھتے ہیں, یا جلال الدین اولیاء یا کبیر الاولیاء سلیم بنی. یہ منقبت وہ کلام لکھ رہے ہیں. کون؟ حضرت جلال الدین تھانے سر کے اندر مزار ہے ان کا. وہ کیا لکھتے ہیں؟ 2 شعر میں جشن مولود کعبہ کے موقع پر یہ میں بارگاہ مولانا کائنات میں پیش کرنا چاہوں گا. اس کے بعد منقبت پڑھی جائے گی اور پھر میرے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں خانقاہ کے دعوت نامے پر انشاءاللہ وہ بارگاہ مولانا کائنات میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. پھر صلاۃ السلام ہوگا, اس کے بعد مفاجہ کا آغاز ہوگا. تو حضرت جلال الدین تھانسری کے 2 شعر میں ذہن میں آ رہے ہیں. علی شاہ, یہی زمین مولانا جامی کی, مولانا جامی یہ کلام پڑھیں گے ابھی کہ علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ. کتنی صاف, کتنی سچی اور کتنی بغیر کسی اس کے بات کر رہے ہیں اسٹریٹ فارورڈ کہ علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ زباد نبی شد بشیر النذیرہ. کہ نبی کے بعد آپ بشیر و نذیر ہیں. علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ زباد نبی شد بشیر النذیرہ. زمین آسمان عرش و کرسی بہت بش علی دائی علی کل شیء قدیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے گا. بہرحال دیوار کعبہ شق ہوئی اور جوف یعنی جوف سینے میں کعبے کے آپ تشریف لے گئی بیچ میں. آپ جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ جناب مولانا کائنات ان کے آغوش میں تشریف فرما ہے. اور لکھا ہے کہ ولادت سے 1 روز بیت گیا. ایک روایت میں 3 روز تک لکھا ہے کہ جب تک مولانا کائنات آغوش میں تھے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور جب مولانا کائنات کو گود میں لیا ہے تو آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں. یا تو یہ وہ موقع تھا کہ جب سورج پلٹ آیا تھا کہ آپ تلاوت کر رہے تھے حضور کے رخ کی, یا آج یہ موقع تھا کہ مولا کی ولادت ہو رہی ہے اور آپ تلاوت کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے گھٹی لوگ کہتے ہیں مجھے حضرت ابو ہریرہ کے اوپر ایک بات یاد آتی ہے. جتنے محدث ہمارے خلفاء حضرات ہیں, خلفاء ثلاثہ, حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, ان کی کسی کی بھی حدیث دیکھیں جو 170 کی حدیثیں ہیں وہ لگ بھگ انڈر 100 یا انڈر 200 ملیں روایت. ان سے جو حدیث ہے تعداد اتنی ہے علمی بات ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ سے 5000 حدیثیں روایت کی جاتی ہیں اور یہ اصحاب صفہ میں تھے اور بہت بعد میں ایمان لے کے آئے تھے. وہ اپنے حادثے کے بارے میں ایک واقعہ بتاتے ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار کہیں سے نذرانے میں دودھ آیا
اور کافی یہ اصحاب صفہ میں تھے. اصحاب اللہ یہ موقع دے اس محفل کے صدقے میں کہ سب لوگ مدینے کی زیارت کریں, تو وہاں آج بھی اصحاب صفہ کے چبوترا موجود ہے. وہ اونچی جگہ محفوظ ہے, وہ دیکھیں, سب کو دکھائے اللہ تعالیٰ کہ وہاں پر وہ صوفی لوگ بیٹھتے تھے. تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دودھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ نے ابھی دودھ میں بھی تھوڑا سا ایک گھونٹ لیا ہے, اتنے میں سے کوئی اہم ضروری پیغام آیا ہے گھر میں, آپ کو اندر اٹھ کر حجرہ سیدہ میں تشریف لے گئے. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گئے تھے, ایک روایت کیا کہ آپ لوگ اسے پیے, سب نے پیا نا وضو کے بعد. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد حضور کے ایک گھونٹ لینے کے بعد وہ گھونٹ لیا, اس دن کے بعد سے میرا حافظہ جو میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن لیتا دوبارہ کبھی نہ بھولتا. جب علی حضور کی گود میں آئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب حضرت علی کے منہ میں ڈال دی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اب حافظ کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے مولا صرف یہ لفظ مولا نے کہا, یہ لفظ مولا نے کہا ہے, سنونی اما دونا, پوچھو مجھے جو آج پوچھنا چاہتے ہو, میں زمینوں سے زیادہ آسمان کے بارے میں جانتا ہوں. پوچھو آج مجھے جو پوچھنا ہے. یہ صرف وہی ذات تھی اور یہ کس چیز کا حضرت تھا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں ظاہر تھا. ایک دن, اور آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کہتا ہو سب سے بڑا, اگر میں کوئی کسی کو شیعہ کہتا ہوں دنیا میں کائنات میں, یہ لفظ نہیں ہے, جملہ نہیں ہے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر محبت آپ فرماتے ہیں. 28 دن کو آپ نے بتا دیا من کنت مولا ہوں فہذا علی بن مولا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ لوگوں جس طرح تم مجھے سمجھتے ہو اس طرح مولا سمجھو, اس طرح تمہارا مولا ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ آج مولا کا ترجمہ دوست کر رہے ہیں, کوئی ساتھی کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ تم حضرت علی کے ساتھ جو بھی لگایا ہے چھوٹے سے چھوٹا ترجمہ کر لو, لیکن ایک بات دھیان رکھنا, با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار باش. حضور فرماتے ہیں من کنت مولا ہوں فہذا, جس کا میں مولا ہوں, جو مولا وہ وہاں کا ترجمہ کرے گا وہ وہاں کا ترجمہ بھی کر لے. اسی لیے صوفی حضرات کے یہاں جب بس ہوتی ہے اسی پر ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے, انتہا ہوتی ہے, اسی پر ہوتی ہے. تو کسی نے کہا کہ علی آپ کا علم تو بالکل ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. اب آپ غور کیجیے گا کہ سب سے بڑا شیعہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور اکرم, اور دنیا میں اگر سب سے بڑا سنی کوئی ملاحظہ کرنا ہو تو بھائی ہونے کے بعد جسے حضور کہہ رہے ہو علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. لیکن حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کبھی آقا کے علاوہ حضور کو کچھ اور نہیں کہا, ہمیشہ آقا و مولا کہا. تو کہا کہ اے علی آپ کا علم تو بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار طاری ہو گئے معلوم کائنات کے. کہا کہ تو اس علم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ملا رہا ہے, حالانکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا صدقہ ہے. آج بہت بڑا دن ہے. پھر میں دوبارہ وہی شعر پڑھنا چاہوں گا. اس ساری باتوں کے بعد حضرت جلال الدین خانی شریف فاروقی کے وہ شعر, علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ زباد نبی شد بشیر نذیرہ, زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش, علی دائی علی کل شیء قدیر.